شرع لکم من الدین، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی اور دین مقرر کیا۔ شریعت بنانا، شریعت سازی اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ شریعت، ہدایت آسمان پر بنتی ہے، اللہ بناتا ہے۔ ہدایت اور شریعت نام کی کوئی چیز زمین پر نہیں بنتی۔ تو ان کے شرکاء کہاں سے آ گئے جنہوں نے ان کے لیے دین وضع کیا اور مقرر کیا جس کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، نہ شریک مقرر کرنے کی اور نہ ان شرکاء کے بنائے ہوئے دین کو اختیار کرنے کی۔ شریعت اللہ بناتا ہے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے قانون اور حکم مگر اللہ کا۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو مانیں گے، قانون کو مانیں گے، تو گویا ان کو اللہ کا شریک بنا دیے۔ شراکت کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے شراکت عبادت کے اندر اور دوسری شراکت حکم اور قانون کے اندر، دونوں شرک ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے، کسی کو پکارو گے، کسی کو مشکل کشا کہو گے، حاجت روا مانو گے، یا کسی کے نام پر ذبح کرو گے، قربانی کرو گے، نظر و نیاز دو گے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو گے، یہ سب عبادت میں شراکت داری، عبادت میں شریک کرنا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالی رب تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ ان بندوں کا وصف ہے جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کی زیارت نصیب ہوگی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو بھی رب تعالیٰ کی ملاقات کا امیدوار ہے، اس ملاقات سے مراد اللہ کا دیدار، تو وہ دو کام کرے، ایک عمل صالح کرے بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق، اور دوسرا رب تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور شریک نہ ٹھہرانے میں شرک اصغر بھی شامل ہے، ریاکاری۔ عبادت اور نماز روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اگر ان سارے اعمال میں کسی کا دکھاوا آ گیا تو یہ ریاکاری بن جاتی، جس کو شرک اصغر کہا گیا۔ ریاکاری اگر عمل میں آ جائے تو بندے کی ساری محنتیں برباد ہو جاتی۔ تو یہ ہے شرک فی العبادت۔